الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم. عن الحجاج بن دينار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك وأن تصوم عنهما مع صيامك وأن تصدق عنهما مع صدقتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. نام عالم نام فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہو نام تیرے روزے رکھے نام پاک نمازی ہو نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشتی راضی ہو آج وصال اللہ دے کامل حضرت باہو سب دنیا کوڑی بازی ہو جی دے کی جانن ساڑ مویاں دا سوئی جانن جو موئے ہو. آج کی یہ خوبصورت پروقار فقید المثال محفل پاک عظمت والدین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. جو میرے محترم مکرم بھائی زید محمد جنجوعہ صاحب اور ان کے دیگر برادران تمام تشریف فرما ہے. آپ کے والد محترم محمد افسر جنجوعہ راہیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خوبصورت زندگی گزاری اور اس زندگی کو اور ہی خوبصورت بنایا مصطفیٰ کی نعت خوانی سے. یہی وجہ ہے کہ وہ تو عرصہ ہو گیا اس جہان سے روپوش ہو گئے، لیکن جو اپنے نعت کی صورت میں حضور کی ثنا کی صورت میں جو خوشبو چھوڑ کے گئے وہ خوشبو عرش تا فرش پوری کائنات کو روشن منور معطر کر رہی ہے. وگرنہ ہم
مرنے کے بعد اپنے عزیزوں کو جن کی شکل، جن کی شناخت، چہرہ ایک منٹ کے لیے ہم اپنے سامنے سے ہٹانا گوارا نہیں سمجھتے، مرنے کے بعد کچھ لمحات بیت جانے کے بعد ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے آخری ٹھکانوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے نقش یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے نقش یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ آج کیا وجہ ہے محمد افسر جنجو راہیہ صاحب کی نہ قبر پرانی ہوئی، نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے، نہ محبتوں کے خراج جو کب سے پیش کیے جا رہے ہیں، آج تک ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ حکمت جو میری حقیر عقل میں آئی وہ یہ تھی کہ محمد افسر جنجو راہیہ کا تعلق اس کارواں سے ہے جس کارواں کے سالار کا نام حسان بن ثابت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر راہیہ صاحب مرحوم تک ہر ایک نے اپنے آپ کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا سہارا لیا۔ جس نے ذکر مصطفیٰ کا سہارا لیا، زمانہ مٹ گیا، شب و روز گزر گئے، گردش لیل و نہار ہوتی رہی، وقت کے گزرنے سے ان کا ذکر مٹتا تو دور اور ہی بڑھتا چلا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذکر کو، اپنے کلام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان کے مالک محبوب کی ذات پہ قربان کر دیا۔ جس کے کلام کا تعلق ذکر مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے پھر اسے زوال نہیں آ سکتا، دن بدن کمال ہی اسے نصیب ہوتا ہے۔ عظمت والدین، آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کی عرب فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، میرے بندو میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اب شکر ایک ہے لیکن ادا دو طریقے رب نے دو بیان کیے، والدین کا بھی اور میرا بھی۔ رب خالق ہے، والدین اس کی مخلوق ہے۔ اب جہاں اس آیت کے اندر عظمت والدین ہے، وہیں اس آیت کے اندر عقیدہ اہل سنت بھی موجود ہے۔ آج تعظیم مصطفیٰ ہو، تعظیم اولیاء ہو، مقام مصطفیٰ کی بات ہو، ہر طرف سے یہ طعنہ ملتا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت مقام نبوت کو مقام الوہیت تک لے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ نبی کی، ولیوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، شرک ہو جاتا ہے۔ جہاں رب کی تعظیم وہاں کسی نبی ولی کو مجال نہیں پہنچنے کی۔ اب سوال ان سے یہ کرو، کلام رب کا ہے، رب نے فرمایا شکر میرا بھی ادا کرو، شکر والدین کا بھی ادا کرو، شکر رب کا بھی اور رب کے بندے کا بھی۔ جو چیز رب کے ساتھ موصوف ہو جاتی ہے پھر بندے کے ساتھ اگر اسے موصوف کیا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا اعتراض کہ تعظیم رب کی اور ایسی ہی تعظیم اگر نبی کی ہوئی تو شرک۔ ان سے پوچھا جائے، رب کہتا ہے شکر میرا بھی ادا کرو، شکر والدین کا بھی ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرنے سے رب کا اور بندوں کا شرک ہو جاتا تو کیا پھر رب قرآن کے اندر شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ پتہ چلا نہیں۔ قرآن تو شرک سے پاک، رب ذوالجلال کی ذات شریک سے پاک۔ رب کے کلام کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے میرا بھی شکر، میرے بندوں کا بھی شکر، میرا بھی شکر، والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکر میں فرق ہے۔ مالک کیا فرمایا؟ شکر ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو نعمت ملتی ہے۔ فرمایا رب دیتا ہے، کسی سے لے کر نہیں دیتا۔ رب دیتا ہے، کسی سے لے کر نہیں دیتا۔
والدین دیتے ہیں اولاد کو، رب سے لے کر دیتے ہیں۔ فرمایا والدین کا شکر مجازی شکر ہے، رب کا شکر حقیقی شکر ہے۔ رب کا شکر اور بندوں کا شکر اگر شرک ہوتا، قرآن کی اس آیت نے بتا دیا رب کا شکر اور ہے، والدین کا شکر اور ہے۔ والدین رب سے لے کر اولاد کو دے کر شکر کے مستحق بنتے ہیں، اور رب کسی سے لیتا نہیں، بغیر کسی سے لے کر اپنے بندوں کو دے کر شکر کا جو مستحق بنتا ہے وہ حقیقی طور پہ بنتا ہے۔ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب والدین کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک حضور کے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے والد زندہ ہیں اور میں بال بچے دار ہوں، آل و عیال بھی میرے کثیر ہیں، میرا والد مجھ سے مال کا تقاضا کر رہا ہے۔ نوجوان حضرات جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، میری اس حدیث مبارکہ جو بیان توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ والد بوڑھا ہو چکا ہے، مجھ سے مال کا تقاضا کرتا ہے، حضور اگر والد کو دیتا ہوں تو بچے بھوکے مرتے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ منظر جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ایک والد جو اولاد اس کی ایک ہو، رب کی عطا سے 5، کسی کے 6، 7، 8 جتنے بھی ان کے بچے ہوں، ایک والد ان سب کی پرورش کرتا ہے، لیکن جب وہی ایک والد بوڑھا ہوتا ہے 5، 6 بچے اپنے ایک والد کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اب یہی سوال حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا کونین نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تو آج مال کمانے کے لائق ہو گیا، بھول گیا جب تو چلنے کے قابل نہ تھا تو باپ نے تجھے چلنا سکھایا تھا۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں بہت بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا انتا ومالکا لابیکا، فرمایا میرے پیارے غلام تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ آج اپنے مال پہ فخر نہ کر، مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ باپ مال مانگتا ہے دوں یا نہ دوں۔ فرمائے مال تو دور، مال کمانے والا تو خود بھی اپنے باپ کا ہے، تو اس کی جز ہے، وہ تیرا کل ہے، تجھ میں جو کمال ہے وہ تیرا نہیں تیرے باپ کا عطا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی 2-4 لفظ دنیا کی تعلیم کا پڑھ جائے تو اپنے والد کے سامنے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے یہ میرا باپ نہیں، شاید یہ ملازم ہے یا نوکر ہے۔ اس طرح اپنے علم کو یوں جھاڑا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اور والدین اور ماں، اللہ اکبر، بچہ جب گھر میں جاتا ہے تو یوں اپنی ماں کو آرڈر دیتا ہے جیسے یہ ماں نہیں نوکرانی ہے، آج شام مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، فلاں بھی ملنا چاہیے، فلاں بھی ملنا چاہیے۔ کاش ہم مصطفیٰ کے فرمان اور رب کے قرآن سے جڑے ہوتے، کاش ہم سمجھتے کہ ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کا مرتبہ کیا ہے، پھر ہم زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہم نے کیا جملہ ان کے سامنے بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام اپنے باپ سے اپنے مال کو روک کے نہ رکھ، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے، یہ سب تیرے باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مقام کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، کاش ہم سمجھ جاتے۔ آج ہم اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے 2، 4، 5 گھنٹے باہر گزار دیتے ہیں، شاید کسی کا یہ نہ ہو لیکن میرا اپنا من یہ کہتا ہے ہم جب گھر سے باہر ہوتے ہیں ہمارا چہرہ مسکراہٹ بکھیر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اپنے والدین کے سامنے ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ والدین کا حکم ملتا ہے یا ان کی زبان سے کوئی فرمان نکلتا ہے، ہم اسے پہلی بار قبول نہیں کرتے، اگر قبول بھی کرتے ہیں تو بد دلی سے قبول کرتے ہیں، بسا اوقات ان کے منہ پہ جواب بھی دے دیتے ہیں۔ کاش ہم جانتے ان کا مقام کیا ہے۔
بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی، جنگ چل رہی تھی کفار سے، صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں میدان جنگ میں موجود تھے. ایک نوجوان صحابی گھر سے چلے، کس حال میں چلے؟ اپنے ماں اور باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر. انہوں نے کہا آج ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تیری خدمت ہمیں چاہیے، اور تو جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہمارے پاس رک کر ہماری خدمت کر، میدان جہاد میں نہ جا. وہ صحابی انہیں روتا چھوڑ کر چلے گئے. میدان جہاد میں جا کر سارا منظر مصطفیٰ کریم کے سامنے بیان کیا. عرض کی حضور والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، جنگ کرنے آیا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے آیا ہوں. جہاد کی وہ ساری عظمتیں اپنے سامنے رکھنا. مجاہد کا خون کا جب ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، قطرہ زمین سے بعد میں مس ہوتا ہے، رب ذوالجلال کا دیدار اسے پہلے مل جاتا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے پہلے کھل جاتے ہیں. یہ ساری عظمتیں جہاد کے سامنے رکھنا. حضور نے فرمایا چھوڑ کر روتا ہوا آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں روتا چھوڑ کر آیا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا آ گئے ہو تو جہاد کر کے چلے جانا، آ گئے ہو تو پچھلی صفوں کے اندر پچھلے دستے میں دفاعی پوزیشن میں چلے جاؤ، شہید نہ ہو تاکہ غازی بن کے لوٹ جانا، ان کی خدمت کر لینا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فرجع الیہما فضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا جن پاؤں پہ چل کے آیا ہے انہی پاؤں پہ واپس پلٹ جا، جیسے انہیں روتا چھوڑ کر آیا تھا واپس جا کے انہیں ہنسا. رب تجھ سے میدان جہاد میں راضی نہیں ہوگا، والدین کی خدمت سے راضی ہوگا. فرمایا میرے غلام ان کے آنسو رب کی عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جا انہیں ہنسا، تیرے جہاد کا ثواب تجھے وہاں ہی نصیب ہو جائے گا. ہم کیا سمجھیں ان کا مقام کیا ہے؟ ہم نے تو فقط اتنا سمجھا ہے روزہ رکھ لینا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا بڑا کمال ہے. ہم نے بڑا سمجھا کہ گھر کے باہر دوست احباب سے، غریبوں اور مسکینوں سے نیکی اور اخلاق سے پیش آنا بڑا کمال ہے. میرے پیارے نماز رب کی عبادت ہے، فرض عین ہے. محدثین اس حدیث کے ضمن میں ایک نتیجہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نے میدان جہاد سے صحابی کو واپس بھیجا کیوں؟ جہاد چھوڑ کر واپس گھر کی طرف بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں صرف نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امت کو یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح نماز تجھ پہ فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی تجھ پہ فرض عین ہے. جہاد فرض کفایہ ہے. جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے. امت کے چند ایک لوگ فرض کو ادا کر لیں، سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے. فرمایا والدین کی خدمت، اولاد میں سے 5 بچے ایک نے کر لی، 2 نے کر لی، باقی 3 بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. جیسے نماز مجھ پہ فرض ہے، آپ پڑھیں گے میں بری نہیں، روزہ میں نے رکھنا ہے آپ رکھیں گے میں بری نہیں. ایسے حضور نے فرمایا والدین کی خدمت ہر ایک پر فرض عین ہے. نماز کی طرح یہ بھی فرض، روزے کی طرح یہ بھی رب کا فرض. اور فرضوں کو جہاں یاد رکھتا ہے کاش اس فرض کو بھی یاد رکھتا. جہاں اور فرضوں کی ادائیگی اپنے وقت پہ ہم کرتے ہیں، کاش اس فرض کی ادائیگی بھی ہم اپنے وقت پہ کرتے. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ خطبے میں نے عرض کی، صحابی رسول حضرت حجاج بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین زندہ ہوں، خدمت کر کے انسان نیکی کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس میں اخلاق سے پیش آتا ہے. عرض کی حضور اب زندگی سے وہ اس جہان میں رخصت ہو گئے، اب نیکی کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ، فرمایا نیکی کے بعد والدین سے نیکی یہ ہے ان تصلی علیہما مع صلاتک، فرمایا جب تو اپنے لیے نماز پڑھنا وہاں ہی اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھ لے. ان تصوم عنہما مع صیامک، جب تو اپنے لیے روزہ رکھے
ان کے لیے بھی روزہ رکھ لیا کر. ان تصدق عنہما مع صدقتک، فرمایا جب تو اپنی طرف سے صدقہ ادا کرے ان کی طرف سے بھی صدقہ ادا کر. فرمایا زندگی میں نیکی کا طریقہ یہ تھا، کبھی تو ان کو دیکھ کے نیکی کا ثواب کما لیتا تھا، کبھی ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر اپنا مقام بنا لیتا تھا. فرمایا اب وہ اس جہان میں چلے گئے، اب ان سے نیکی کا طریقہ یہ ہے اپنی نمازوں میں بھی والدین کو یاد رکھ، اپنے روزوں میں بھی ان کو یاد رکھ، اپنے صدقہ و خیرات میں بھی ان کو یاد رکھ. تو تیری نیکی مرنے کے بعد ان کے لیے یہ ہے، تو اپنے نیک کاموں میں ان کو یاد رکھے گا، رب تجھے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ کے اندر مضمون اتنا وسیع ہے، والدین کے متعلق بیان کیا جائے تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. بندہ والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، ملتا کیا ہے؟ والدین کو کیا ملتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں. جہاں مخلوق کے کلام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہاں مصطفیٰ کے کلام پہ بھی سبحان اللہ کہنے کی عادت بنا لیا کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنة فیقول انا لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا غلام میرا امتی جب جنت میں جاتا ہے، وقت مختصراً عرض کروں گا، جنت میں پہنچتا ہے، رب ذوالجلال اس کے ایک درجے کو، ایک مرتبے کو، اس کا رینک بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا سٹیٹس بلند کر دیا جاتا ہے. عرض کرتا ہے مالک جو نیکیاں کی تھی جنت مل گئی، اب تو میری یہاں نیکی کرنے سے مجھے کوئی اجر نہیں ملنا. یہاں نیکی میں نے کی، اس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا. دنیا دار العمل تھا، یہ دار الجزا ہے، وہاں جو عمل کیا تھا اس کی جزا جنت مل گئی. اب میرا مرتبہ بلند ہوا تو ہوا کیسے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ میرا مرتبہ بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے پیغام یہ ملتا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو جنت میں آ گیا، لیکن تو ایک اپنے پیچھے تربیت اور اچھی نصیحت اور اچھی اولاد کی صورت میں ایک خزانہ چھوڑ کے آیا تھا. اس خزانے سے آج جنت میں تجھے فیض ملا ہے. وہاں دنیا میں رہ کر تیری اولاد نے استغفار کیا تھا، اس استغفار کی برکت سے آج رب نے جنت میں تیرے مرتبے کو بلند کر دیا ہے. اولاد والدین کے لیے اگر بھلائی کرے، نیکی کرے، رب جنت میں مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. نیکی دنیا میں ظاہری بات ہے، اولاد نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، دعا کی ہوگی، روزہ رکھ کے نفلی دعا کی ہوگی، اصال ثواب کیا ہوگا، کہاں کیا؟ دنیا. اس کا اجر کہاں تک گیا؟ اس کا فیض کہاں تک گیا؟ اس کی تاثیر کہاں تک پہنچی؟ جنت تک. کہاں تک؟ جنت تک. اب یہ نہیں کہا گیا اولاد مہر علی جیسی ہے. حدیث کے اندر یہ نہیں ہے. حدیث کے اندر یہ لفظ ہے باستغفاری ولدک. ولد کہتے ہیں اولاد کو. یہ ولد کا لفظ ہے مطلق. جنہوں نے اصول فقہ پڑھی ہو وہ جانتے ہیں مطلق جب لفظ کلام کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ سب کو شامل ہوتا ہے. جب کلام خاص کر دیا جائے پھر اپنے حکم میں بند ہو جاتا ہے. رب نے یہاں قید نہیں لگائی. حضور کے فرمان میں اس کے اندر باؤنڈری نہیں ہے، حدود نہیں ہے. اس کو بند نہیں کیا گیا کہ اولاد مہر علی جیسی ہو، وہ دعا کرے تو والدین کو مرتبہ بلند ہوگا. اولاد داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہو، وہ دعا کرے تو مقام بلند ہوگا. اولاد غوث جلی جیسی ہو، دعا وہ کرے مقام بلند ہوگا. حضور فرماتے ہیں اولاد عام میری امت میں سے ایک عام مومن ہو، نیک میری امتی ہو، وہ دعا کرے اس کا فیض جنت تک پہنچ جاتا ہے. پیارے اگر مصطفیٰ کی امت میں سے
ایک نیک بندے کے فیض کا یہ عالم ہے، وہ دنیا میں رہ کر اپنا فیض جنت میں اپنے باپ کو پہنچا سکتا ہے، تو مہر علی کا فیض قبر میں رہ کر دنیا والوں کو کیسے نہیں مل سکتا؟ دادا علی کا فیض، غوث جلی کا فیض اور مصطفیٰ کریم کا فیض تربت انور میں رہ کر امتی کو کیسے نصیب نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک عقیدہ، اسی حدیث سے دوسرا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ اولاد دعا کرے، والدین کا مرتبہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہو، یہاں نظر و نیاز پیش کرتے ہو، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نعوذ باللہ گئے، استغفر اللہ، کلمہ کفر زبان پہ لانا بھی نہیں چاہیے، نقل کفر نہ باشد۔ غلط قسم کے نظریات ان لوگوں کے ہیں، نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک آسان سا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک سبق آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں، سنبھال کے رکھا تو عرصہ دراز تک اس کی خوشبو سے مشام جاں کو معطر آپ کرتے رہیں گے۔ عام بندہ حضور کا غلام نیکی کرے، اچھا کام کرے، رب ذوالجلال اس کی برکت سے اس کے والدین کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور کا فرمان ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ عام بندہ اگر نیک کام کرے، اس کا اجر اس کے والدین تک پہنچ رہا ہے، رب والدین کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ اگر عام بندے کے پاور اتنی ہے، وہ اگر نیک کام کرے، رب اس کے نیک کام کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنی کوشش کے مطابق اس کے لیے وہی کچھ ہے، دوسرے کا کیا ہوا اسے اجر نہیں دلا سکتا۔ عام بندہ اگر کام کرے، اس کی پاور اتنی ہے، رب اس کے کیے ہوئے عمل سے اس کے والدین کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے پیارے، اگر عام بندے کی پاور اتنی ہے تو پھر داتا علی حجویری سے لے کر مہر علی تک اور اولیاء کے سردار غوث جلی مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کی پاور کا عالم کتنا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ عام بندہ ہے، میرے جیسا گناہگار سیاہکار بدکار شخص اگر نیک کام کرے، حضور کے فرمان کی روشنی میں مصطفیٰ کریم کا فرمان کہتا ہے اس کے والدین کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اگر میرا عمل میرے والدین کے مرتبے کو بلند کر سکتا ہے، تو پھر ایک کامل پیر کی شفاعت سے مرید کا کتنا مرتبہ بلند ہوگا۔ جہاں ایک کامل پیر کا مرتبہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، تو مصطفیٰ جیسے سارے پیروں کے پیر کی شفاعت کے عالم کیا ہوگا؟ حضور کی شفاعت کا کتنا مرتبہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں شفاعت، حضور کی شفاعت نہیں مل سکتی، شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو پیارے، جہاں ایک عام بندے کی شفاعت سے رب مرتبہ بلند کر رہا ہے، تو شافع معاشر کی شفاعت سے رب ذوالجلال کتنوں کو بخشش عطا فرمائے۔ آخری بات، بعض اوقات والدین، والدہ کے دامن میں رب نے صرف پیار ہی رکھا ہے۔ شاید ہی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آئے کہ کسی کی والدہ نے اسے جھڑکا ہو، ڈانٹا ہو، مارا ہو، شاید ہی ایسا۔ اکثر و بیشتر والدہ ماں، اس کے دل کے اندر رب نے اپنی رحمت کا خاص حصہ رکھا ہے۔ اولاد بد بھی ہو پھر بھی اس کی رحمت، والدہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن والد سے اکثر لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، والد کے اندر جہاں رحمت ہے، جہاں پیار ہے، وہیں غصہ اور جھڑکنا، ڈانٹنا، اپنی اولاد کو مارنا، یہ ساری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن کاش ہم سمجھ جاتے کہ ماں باپ یا باپ کی مار، اس کی زبان سے نکلی ہوئے بول، ان کا مارنا، ان کا پیٹنا، ان کا ڈانٹنا، ان کا جھڑکنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ وقت کے امام حضرت امام مالک، شاید آپ
اس ہستی کے مقام اور مرتبے سے واقف نہ ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پوری زندگی در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے فرمان مصطفیٰ سناتے ہوئے گزار دی۔ یہ وہ ہستی کہ جب مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے تھے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے تھے، دیوار کے ساتھ رگڑ کے اپنے کندھوں کو گزارا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے اتنا کھلا راستہ، اتنا وسیع راستہ، پھر دیوار کے ساتھ چلنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، کبھی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے، ہر وقت پیدل گزرا کرتے تھے۔ تو جواب میں یہ ارشاد ملتا تھا امام مالک کا، فرمایا کرتے تھے سواری پہ اس لیے سوار نہیں ہوتا، دیواروں کے ساتھ لگ کے اس لیے چلتا ہوں کہیں مالک کا قدم آج سے صدیاں پہلے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ نہ پڑ جائے۔ وہ جو جب حاجت آتی تھی پیشاب کی، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مصطفیٰ کے پاک شہر سے باہر نکل جایا کرتے تھے، وہ ہستی جب مصطفیٰ کے فرمان کو سنایا کرتے تھے، پوچھنے والا دروازے پہ دستک ہوتی تھی، کنیز جا کے اب واپس آتی تھی، امام صاحب پوچھتے کون؟ عرض کرتی حضور مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ فرماتے جاؤ اس سے پوچھو مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنی ہے؟ اگر پوچھنے والا کہتا مسئلہ پوچھنا ہے، اسی حالت میں چلے جاتے مسئلہ بیان کر دیتے۔ اگر سائل کہتا نہیں حدیث مصطفیٰ سننی ہے، فرمایا اسے کہو انتظار کر، غسل کرتے، پاکیزہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر مصطفیٰ کریم کے فرمان کے عظمت اور عزت کا لحاظ کرتے ہوئے مسند بچھوایا کرتے تھے، مسند پہ بیٹھتے تھے، پھر حدیث سناتے تھے۔ بتانا یہ چاہتے تھے یہ ساری عظمتیں مالک کے لیے نہیں ہے، یہ ساری عزت مصطفیٰ کے فرمان کی ہے۔ امام مالک فرماتے 8 سال گھر سے جو قدم والد کی بات سن کے نکلا تھا نا، 8 سال تک دوبارہ وہ قدم گھر میں واپس نہیں آیا۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ 8 سال تک امام مالک فرماتے میں اپنے استاد کے پاس ہی رہا، اور پڑھنے کا شوق کتنا تھا۔ آپ کے استاد جو تھے ان کی اولاد تھی، فرماتے تھے استاد تھے بہت بڑے محدث تھے، حدیث بیان کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے صرف امام مالک تو حدیث پڑھنے کے شوقین نہیں تھے نا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کا دل کرتا تھا ہم ان کے پاس جائیں حدیث لیں۔ امام مالک فرماتے تھے میرا دل کرتا تھا میرا استاد صرف مجھے پڑھائے اور کسی کو نہ پڑھائے۔ آپ نے اس کا پھر حل کیا تلاش کیا؟ فرماتے تھے میں بہت ساری کھجوریں لے کر نا اپنے استاد کی جو اولاد تھی بیٹے تھے ان کو دے دیتا تھا، جو کھجوریں لے کر دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، جو میرے استاد کا پتہ پوچھنے آتے تھے میرے استاد کی اولاد انہیں کھجوریں دے کے واپس بھیج دیا کرتی تھی، کہتی تھی ہمارا باپ فارغ نہیں ہے، وہ امام مالک کو پڑھا رہا ہے، تمہیں نہیں پڑھا سکتا۔ اتنا عشق تھا، اتنی لگن تھی مصطفیٰ کے دین سے۔ آج جس کو 2 لفظ نہیں آتے وہ بھی سمجھتا ہے دین پر مجھے بولنے کا حق ہے، دین پہ تبصرہ کرنے کا حق ہے، دین پہ تجزیہ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ ہر ایک کو حق نہیں ہے۔ امام مالک جیسا علم کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، ایسی لگن پیدا کرو، ایسی تڑپ پیدا کرو، مصطفیٰ کے دین سے اور ذات مصطفیٰ سے ایسی محبت پیدا کرو، پھر سمجھنا کہ ہم بھی دین کے اوپر کچھ بول سکتے ہیں، کچھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں 8 سال کا عرصہ گزار کر پھر میں اپنے والد کے پاس گیا کہ والد جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا نکمے ہر وقت کبوتروں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، آج دیکھو آپ کا بیٹا وقت کا امام امام مالک بن کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے۔ یہ ہے امام مالک۔ اتنے مرتبہ، اتنا مقام، اتنی عزت، عظمت، شان ملی کیسے؟ کیسے ملی؟ سوال ہے میرا آپ سے، کیسے ملی؟ کیسے ملی؟ باپ کے ایک جملے سے، ایک سخت جملے سے، ایک باپ کی جھڑکی نے مالک کو وقت کا امام بنا دیا۔ اس ساری واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، کبھی کبھی ان کی زبانوں سے تلخ جملے نکلتے ہیں، دل کو تلخ محسوس ہوتے ہیں، وہ تلخ ہوتے نہیں، ان کے جملوں کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تمہاری نظر فقط حال پہ ہوتی ہے،
اور ان کی نظر تمہارے آنے والے مستقبل پہ ہوتی ہے، یہ تمہارے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کبھی پیار کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ڈانٹ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی محبت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی سختی کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی سختی کے اندر بھی محبتوں کا راز ہے، ان کی محبتوں میں بھی رب کی رحمت پوشیدہ ہے۔ رب ذوالجلال میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عظیم اولاد کہ جو اپنے عظیم باپ کو آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کا ثمر عظیم باپ کو رب ذوالجلال ان کی تربت میں نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی، آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں، رب ذوالجلال مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا